بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102۔ خداوند کریم اپنی معجز نما کتاب، اپنی پاک و مطہر کتاب، اپنی وہ کتاب کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں پایا جاتا، اپنی لا ریب کتاب میں گویا سخن ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور جان نہ دینا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں 4 چیزوں کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ ایک ایمان، دوسرا تقوی، تیسرا موت اور چوتھا اسلام۔ تو خطاب ہو رہا ہے ایمان والوں سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ غیر مسلمانوں سے بات ہی نہیں کر رہا ہے، پروردگار عالم مؤمنین سے مخاطب ہے اور فرماتا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو جس طرح سے اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور جان نہ دینا یعنی اس وقت تک موت نہ آئے کہ تم مسلمان مرو۔ یعنی کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم یہ کوشش کرو کہ جب تم مرو تو مسلمان مرو، یعنی مسلمان رہنا الگ بات ہے اور مسلمان مرنا الگ بات ہے۔ پروردگار ہمیں یہاں یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم زندگی ایسے گزارو کہ تم تقوی پروردگار اختیار کرو، اور جب تم مرو تو تمہاری موت خاتمہ بالاسلام والی موت ہو، خاتمہ بالخیر والی موت ہو، خاتمہ بالایمان والی موت ہو۔ تو اب یہ تقوی کیا ہے؟ آئیں جانتے ہیں ہمارے اور آپ کے پہلے امام مولا الموحدین یعصب الدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے۔ مولا اپنی مجلس میں تشریف فرما ہیں، مولا خطاب کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، آپ کے ارد گرد لوگ جمع ہیں۔ ایک شخص آتا ہے اور مولا سے سوال کرتا ہے کہ مولا یہ تقوی کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ مولا کائنات کچھ کہتے، آپ کے صحابہ میں سے ایک شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے شخص، کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ اکبر! خوش نصیب جس نے رسول اللہ کی حدیث کو یاد رکھا، اس کے لیے مقام بشارت ہے، کیونکہ رسول اللہ کی حدیث کو یاد رکھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ کی کئی احادیث کو بھلا دیا گیا تھا، جیسے کہ غدیر کے واقعے کو بہت سارے لوگوں نے بھلا دیا تھا، لیکن یہ شخص یہاں پر اس انسان سے مخاطب ہے کہ جو سوال کرتا ہے کہ تقوی کیا ہے، کہتا ہے کہ کیا تمہیں یہ یاد نہیں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک تنگ سا راستہ ہو، دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں، نوکیلے کانٹے ہوں، ان خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے اس پتلے سے راستے سے اس طرح سے دامن بچا کے گزر جانا کہ کانٹے تمہارے دامن کو نہ پکڑیں اور دامن میں نہ الجھے۔ یہ تقوی ہے۔ ملائکہ کائنات نے فرمایا مرحبا، اے شخص، تو نے رسول اللہ کی اس حدیث کو یاد رکھا۔ بے شک یہ تقوی ہے، لیکن یہ تقوی انبیاء و اوصیاء کا تقوی ہے۔ تمہارے لیے تقوی کیا ہے؟ مجھ علی ابن ابی طالب سے سنو۔ گویا مولا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شہر علم کی بات کو سمجھنے کے لیے باب علم کے در پر آنا ضروری ہے۔ جب تک ہم مولا کائنات کے در پر نہیں جائیں گے، رسول اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ مولا فرماتے ہیں کہ تم عام انسانوں کے لیے تقوی یہ ہے کہ ایک انتہائی پھسلن زدہ راستہ ہو، یعنی پھسلنے والا راستہ ہو، سلپری راستہ ہو، جس میں بہت زیادہ کیچڑ ہو اور اوپر سے مسلسل بارش بھی ہو رہی ہو۔ تم اس راستے پہ چل رہے ہو، بار بار پھسلتے ہو، کبھی گر جاتے ہو، کبھی لڑکھڑا جاتے ہو، مگر گرتے ہو تو پھر اٹھ جاتے ہو، لڑکھڑا جاتے ہو تو پھر
سنبھل جاتے ہو اور اپنا سفر جاری رکھتے ہو۔ شرط یہ ہے کہ منزل تمہارے سامنے ہو اور تمہیں اسی اثنا میں موت آ جائے تو پھر یہ متقی کی موت ہوگی۔ بس شرط یہ ہے کہ جو منزل تمہارے سامنے ہو وہ منزل حق ہو۔ میں پوچھوں مولا جان، ہمیں آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی؟ مولا، ہماری چھوٹی سی عقلوں میں آپ کی بات نہیں آئی۔ عجب نہیں، میرے مولا آواز دیں اور کہیں کہ اگر تم گرتے ہو تو اٹھ جاؤ، لڑکھڑاتے ہو تو سنبھل جاؤ، یعنی جب تم گناہ کرتے ہو تو گناہ ترک کرنے کی کوشش کرو، گناہ ترک نہیں ہوتے پھر سے کوشش کرو، یہاں تک کہ تم گناہوں کی توبہ کر لو اور نیک کام کرنا شروع کر دو۔ اسی کوشش کے درمیان زندگی گزارو، اور اسی کوشش کے درمیان اگر تمہیں موت آ جائے تو پھر یہ موت متقی کی موت ہوگی، یہ موت خاتمہ بالخیر والی موت ہوگی، یہ موت خاتمہ بالاسلام والی موت ہوگی۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہاں پر گرو تو اٹھ جاؤ، لڑکھڑاتے ہو تو سنبھل جاؤ، یعنی گناہ کرتے ہو تو ترک گناہ کرو، گناہ کرنے کے بعد توبہ کرو اور نیک اعمال انجام دینے کی کوشش کرتے رہو، اور اسی حالت میں تمہیں موت آ جائے تو پھر وہ خاتمہ بالاسلام والی موت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔